الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. رمضان المبارک کے دنوں میں اور شبوں میں سب سے زیادہ اہمیت عشر اخیرہ کی ہے، اور عشر اخیرہ کی طاق راتوں کی اس اعتبار سے خصوصی اہمیت ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہوتی ہے. 21ویں بھی ہو سکتی ہے اور 23ویں بھی، 25ویں بھی ہو سکتی ہے اور 27ویں بھی اور 29ویں بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 21ویں شب میں اور غالباً اس پہلے رمضان میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، شب قدر 21ویں شب میں تھی. اور بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 23ویں شب کو یہ حیثیت حاصل ہوئی. بعض روایات میں 25ویں شب کے سلسلے میں بھی شب قدر کے ادراک کا ذکر فرمایا گیا. سب سے زیادہ شد و مد کے ساتھ، تاکید کے ساتھ شب قدر کا دعویٰ 27ویں شب کے بارے میں کیا گیا ہے. حضرت ابی بن کعب تو قسمیہ کہتے تھے کہ 27ویں شب ہی شب قدر، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو علامتیں شب قدر کی بیان کی گئی ہیں ان علامتوں کا مشاہدہ حضرت ابی بن کعب نے کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صریح اور واضح حدیث تو سامنے نہیں ہے کہ جس میں تعین کے ساتھ 27ویں شب کو شب قدر بتایا گیا. لیکن ایک ایسے صحابی کا یہ کہنا کہ جو بڑے ماہر قرآن تھے، قرأت میں ممتاز تھے اور علوم قرآن میں ان کا خصوصی امتیاز تھا، تو ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی اور بڑی تاکید کے ساتھ کہی گئی کہ 27ویں شب قدر ہوتی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس سلسلے میں معروف حدیث ہے اس میں تو بس آپ نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے. لیکن 27ویں کے بعد پھر لوگوں میں وہ تجسس باقی نہیں رہتا، اور 29ویں شب آتی ہے تو لوگوں کے دماغوں پر عید سوار رہتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے 27ویں کے بعد سے ہی لوگ رمضان کو رخصت کر دینا چاہتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. لیکن اس شب کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی عظمت ہے. تو ایک طرف تو یہ شب آج اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، عمر میں یہ برکت عطا فرمائی کہ ایک رمضان ملا، اور اس رمضان کا پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ ملا، اور اس کی 26 شبیں گزری اور آج 27ویں شب ہے. اور شب کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کے وقت سے، یعنی سورج کے غروب ہونے سے شب قدر شروع ہوئی. اس لیے جو ہمارے ماحول میں غفلت ہوتی ہے کہ مغرب سے لے کر تراویح تک، اور پھر تراویح کے ماہ بعد بھی وقت اچھا خاصا ایسا گزر جاتا ہے کہ شب قدر کا احساس نہیں ہو پاتا ہے، اور اس کی جو قدر کرنی چاہیے اور جو اہتمام ہونا چاہیے اس میں بڑی کمی رہتی ہے. تو جو وقت گزرا ہے اس میں بھی ہماری سابقہ نیت بھی اور لاحقہ نیت بھی شامل ہونی چاہیے. اور اب جو ساعتیں باقی رہ گئی ہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عمر بھر کا سرمایہ ہے،
اور یہ نہیں معلوم کہ یہ سرمایہ پھر ملے گا یا نہیں ملے گا. اس لیے جتنا بھی اہتمام ہو سکے وہ اہتمام کیا جائے، تہجد کی شکل میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، اور جو بھی اعمال خیر ممکن ہو سکے وہ انجام دیے جائیں. تو آج مبارک رات ہے، بہت ممکن ہے کہ شب قدر کی رات ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہمارے یہاں مسجد میں مولوی حافظ قاری یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، تو ختم قرآن کی بھی رات ہے. اور الحمدللہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، یہ تمام شبیں ایسی گزریں کہ ان میں قرآن پاک کے ختم کی برکات حاصل ہوتی رہیں. اور اب اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے کہ 27ویں شب میں قرآن پاک ہماری مسجد میں مکمل ہوا ہے. اور میں ہر شب میں جو قرآن پاک ہمارے یہاں پڑھا جاتا تھا، حافظ سفیان پڑھتے تھے، تو جتنی صورتیں پڑھتے تھے کوشش میری ہوتی تھی کہ ان صورتوں کا خلاصہ تراویح کے بعد بیان کر دیا جائے. یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا، اور 25ویں شب میں میں نے سورۃ العلق تک صورتوں کی مختصر سی تفسیر بیان کی. پھر گزشتہ شب میں سورۃ العلق سے سورۃ الماعون تک گفتگو ہوئی. آج انشاءاللہ سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ جو آخری صورتیں ہیں قرآن پاک کی، اب ان صورتوں کے بارے میں مختصر سی گفتگو ہوگی. پھر ختم قرآن پاک کی دعا ہوگی. سورۃ الکوثر کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا نام الکوثر اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس طرح جملہ ہے. تو الکوثر کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. سورہ کے نام اس بنیاد پر الکوثر رکھ دیا گیا. اور یہ سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور جس ماحول میں نازل ہوئی وہ ماحول بہت مایوس کن تھا. بڑے منفی تبصرے تھے، اور بڑے بگڑے ہوئے کافر تھے جو حضور اور آپ کے خاندان کا مذاق اڑا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم پیدا ہوئے، اور بچے ہی تھے کہ انتقال ہو گیا. عبداللہ پیدا ہوئے، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ انتقال ہو گیا. جو بیٹیاں پیدا ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، لیکن ان کی زندگی بھی ایسی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں 3 بیٹیاں اٹھا لی گئیں، ایک باقی تھی جن سے حضور نے یہ کہہ دیا تھا کہ بس میرا وقت آخر ہے اور میرے بعد تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی. وہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی. حضرت زینب پہلے تھی، حضرت ام کلثوم تھی، پھر حضرت رقیہ تھی، پھر حضرت فاطمہ تھی. اور فاطمہ حضور پاک علیہ السلام کی وہ صاحبزادی تھی جن کو حضور کے بعد 6 مہینے تک حیات ملی، اور وہ بھی پھر 6 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی. باقی جو 3 صاحبزادیاں تھیں یہ حضور کے سامنے رخصت ہوئی. بیٹے ابھی پیدا ہوئے 1.5 سال 2 سال 2.5 سال کی عمر میں ان کا انتقال. وہ اللہ جو جس کو چاہے جتنی اولاد دے، اور جس کا چاہے گھر بھر دے، اور جس کو چاہے نرینہ اولاد دے، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، جس کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ. اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین بنایا، سید المرسلین بنایا، سید ولد آدم بنایا، خاتم النبیین بنایا، سب سے بلند مقام عطا فرمایا، تمام انبیاء کا امام بنایا، ان کے بیٹوں کو جینے نہیں دیا.
اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا اللہ نے ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے، کیا انعامات ہیں، کیا کرم فرمائیاں ہیں۔ یہ ایک عجیب راز ہے، یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ بھئی دینے والا اللہ ہے، وہ قرآن میں بھی کہتا ہے، اور ہر شخص اتنی بات تو جانتا ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو اولاد کے لیے تمنائیں رکھتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں اور اولاد نہیں ملتی، کتنے ہیں جو بچہ چاہتے ہیں بچیاں ہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح یعنی کسی انسان کی بھی خواہش نہیں پوری ہوتی، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ کوئی بھی ایسا فرد نہیں، کوئی ملحد سے ملحد ہو وہ زبان سے نہ بولے، اپنی کج فطرت کی وجہ سے حق کا اعتراف نہ کرے، لیکن وہ بھی اپنے اندرون میں جانتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں جس بچے کو چاہوں پیدا کر دوں، یہ سب کو معلوم۔ تو بظاہر تو یہ توقع تھی کہ حضور کے خوب اولاد ہوتی، ماشاءاللہ شادیاں بھی آپ نے فرمائی، ہر بیوی سے اولاد ہوتی ہو، خوب بچے ہوتے ہو، خاندان بھرا ہوا ہوتا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اور جو دو نواسے حسن اور حسین تھے حضور کے لاڈلے اور چہیتے، یہ بھی دیکھیے پھر تاریخ آگے پڑھیے تو حسین کو پورے خاندان کے ساتھ حضور کے نام نہاد امتیوں نے ذبح کر دیا، اور حسن کو حضور ہی کے نام لینے والے جھوٹے مکاروں نے زہر دے دیا، اور اس کے بعد جب حسین کے صاحبزادے علی کی اولاد جہاں جہاں بھی حق کا علم لے کر اٹھی تو اس امت ہی کے نام نہاد جھوٹے مکر و فریب کے پتلے اور مجرم ان کے قتل پر آمادہ رہے اور ان کا صفایا کر دیا۔ تو ایک طرف تو حضور جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اب قاسم کا انتقال ہو گیا، بچپن میں عبداللہ کا انتقال ہو گیا، کوئی اور مزید ایک دو نام لیتا ہے، اور اس کے بعد آگے جب نواسے تھے تو ان نواسوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور پھر نواسوں کی جو اولاد تھی اس کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ اختیار نہیں ہوا۔ رسول اللہ کے لیے بند، رسول اللہ مکے میں رہ رہے ہیں تو ستایا جا رہا ہے، دکھ دیا جا رہا ہے، کوئی محل نہیں آپ کے پاس، بڑی سواریاں نہیں ہیں، فقر و درویشی میں زندگی گزر رہی ہے اور مظلومیت کی زندگی گزر رہی۔ مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں تو بس ایک کمرہ، جتنا بڑا یہ کمرہ ہے اس سے بھی چھوٹا، مشکل سے 10 آدمی کھڑے ہو سکتے تھے اس میں، لائن سے اگر صف بنتی تو بس 10 آدمیوں کی صف ہو سکتی تھی، اتنا کمرہ۔ یہ وہ کمرہ ہے جو حضور کی کل جائیداد ہے، اسی میں پوری حیات گزر گئی۔ جب آپ پورے جزیرۃ العرب کے 10 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اکیلے حاکم ہیں، جھنڈا آپ کا لہرا رہا ہے، لیکن گھر کا یہ عالم ہے، اور گھر کے یہ جو عالم ہے تو اس میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، اور آپ صرف پانی اور کھجور پر گزارا کر لیتے ہیں۔ کیا ہے قصہ، اللہ کا کیا معاملہ ہے اپنے لاڈلے اور چہیتے کے ساتھ؟ اس سے تو بس یہی لگتا ہے کہ اللہ اپنے چہیتوں کو دنیا کی محبت سے بچاتا ہے، دنیا کی لگاوٹوں سے نکالتا ہے، ان کا جی ادھر سے بالکل الگ کر کے رکھتا ہے۔ جتنی چاہت اللہ کی بڑھتی ہے اتنا زہد بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ اصل ہے۔ اس لیے دنیا سے جی لگانے کے اسباب ہی نہ رہے، یہ عمل ہوتا رہا۔ اب مکہ مکرمہ میں جب یہ نرینہ اولاد رخصت ہوئی تو تبصرے شروع ہوئے، ارے یہ دم بریدہ ہیں، پریشان نہ ہو، یہ بھی مر جائیں گے اور اولاد ہے نہیں، وارث تو ان کا کوئی ہوگا نہیں، اس لیے فکر کی ضرورت ہی نہیں، ہماری اولاد ہے، ہماری اولاد آگے بڑھے گی، ترقی کرے گی اور میراث اس کو ملے گی اور مکہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ انہوں نے جو ایک قصہ شروع کر رکھا ہے کہ بس ایک اللہ، ہمارے دیوتاؤں کا انکار، دیویوں کا انکار، ہمارے سسٹم اور دیو مالا کا انکار، یہ ساری آوازیں بند ہو جائیں گی، نہ ان کے پاس پیسہ، نہ کوڑی، نہ سواری، اور اولاد تک تو جی نہیں پا رہی ہے، تو دیکھ لیجئے کیا حالت۔ یہ جب تبصرے ہو رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرو اللہ کے نام سے جو بہت رحمان ہے، بڑا کرم فرما ہے، بڑا مہربان۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کثرت سے
نعمتیں دے دی ہیں، طے کر دیا ہے، خزانے تم پر لٹیں گے، تمہیں سب کچھ ملے گا، اور پھر قیامت میں کوثر و تسنیم، حوض کوثر تمہیں دی جائے گی، لوگ پیاسے تڑپتے ہوئے آئیں گے، تم پانی پلاؤ، تمہارے ہاتھ ان کو پانی ملے گا، یا تمہارے ذریعے ملے گا، تمہاری حوض سے ملے گا۔ ہم نے تمہارے ساتھ یہ فیصلہ کیا، تم اس پورے ملک کے حاکم ہو گئے، باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی، یہ غلاموں کی طرح تمہارے پاس ہوں گے، تمہاری جوتیوں میں پڑے ہوں گے۔ یہ جو اس وقت بڑے بڑے بول رہے ہیں، یہ جو تمہارے مقابلے پہ کھڑے ہیں، جو یہ تبصرے بازیاں کر رہے ہیں، جو تمہاری اولاد کے انتقال پر مذاق بنا رہے ہیں، سن لو، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد اور اولاد در اولاد ہوگی اور خوب ہم آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، ان سے بتا دو، ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کی دمیں کاٹ کے رکھ دی جائیں گی، ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی جائیں گی، ان کا نام باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تم کو ہم نے کثرت سے نعمتیں دینے کا فیصلہ کر دیا، بس سمجھو مل گئی، اور کوثر و تسنیم بھی تمہاری۔ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس پروردگار کے لیے نماز پڑھتے رہو، قربانیاں کرتے رہو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں، تبصرے چھانٹ رہے ہیں، دشمنی دکھا رہے ہیں اور تمہارے خلاف بول رہے ہیں، یہ کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے، یعنی ان کے پیچھے نسلیں نہیں ہوں، ان کے پیچھے نسلیں نہیں ہوں۔ آج پوچھئے کہاں گئے ابو جہل کے بیٹے، کہاں گئے ابو لہب کے بیٹے، کہاں گئے اور کہاں گئے اور دیگر افراد؟ جو اسلام کی گود میں آ گیا وہی بچا، اور جو اسلام کی گود میں نہیں آیا اس کا جو حشر ہوا ہے، اس میں ابھی آپ آگے ابو لہب کے بارے میں سنیں گے۔ تو یہ ہے وہ سورہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں یہ خوشخبری دی گئی، ایک پیشین گوئی فرمائی گئی۔ آج ہم لوگ ہندوستان کی سرزمین پر لکھنؤ کے دوبگہ کے علاقے میں بیٹھ کر نام محمد جپ رہے ہیں، اور اذانوں کے ذریعے سے جو نام بلند کیا جا رہا ہے، تو نیوزی لینڈ سے جو سلسلہ حضور کے نام کو فضا میں بلند کرنے کا اللہ کے نام کے ساتھ جو شروع ہوتا ہے، تو پھر آسٹریلیا کو کراس کرتے ہوئے وہ انڈونیشیا اور ملیشیا اور پھر تھائی لینڈ اور برما اور بنگلہ دیش اور انڈیا ہوتے ہوئے پھر پاکستان اور افغانستان اور ایران اور عراق اور سیریا اور جزیرۃ العرب اور مصر سے ہوتے مراکش اسپین اور پھر آگے بڑھتے امریکہ، دنیا کے خطے پر اذانیں ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے سربلندی، یہ ہے وہ عظمت۔ کروڑ انسان ایسے ہیں محمد کے غلام ہیں، فدائی ہیں، جانثار ہیں، کہ وہ کچھ بھی برائی کر لیتے ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اپنی جان کو نچھاور کرنے اور اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کو تیار ہے۔ یہ محبت دنیا میں کسی کو ملی؟ یہ فدائیت دنیا میں کسی کو ملی؟ جو عظمت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں کے لیے طے فرما دی ہے، اس کو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، دل سے اس کا ادراک کر رہے ہیں۔ اس سورہ کوثر کے بعد پھر چونکہ بات واضح کر دی گئی، تو اب واضح موقف بتا دیا گیا۔ سن لو مسلمانوں، اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، ہماری حکومت ہو یا کسی اور کی ہو، تم کہیں ہو، کسی خطے میں ہو، ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارا اور تمہارے مقابل میں جو منکر ہیں، انبلیورز ہیں، کافر کہلاتے ہیں، تمہارے اور ان کے درمیان بڑے راستے ہیں، کھائیاں ہیں، خندقیں ہیں، کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو ایک کافرو منکرو، میں اس کی پوجا نہیں کرتا ہوں جس کی تم کرتے۔ یہ بالکل صاف اور واضح اعلان بتا دیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نہ کسی نام سے کوئی فرعون کا تابع بنا دے، کوئی نمرود کا تابع بنا دے،
اور کوئی کسی دیوی اور کوئی کسی دیوتا سے جوڑ دے اور کوئی کسی صنم کے سامنے جھکوا دے اور کوئی کسی بھی استھان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کی عادت ڈلوا دے، یہ سب امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے، نبی سے تعلق قائم کرنا ہے اور حوض کوثر پر حاضر ہونا ہے، تو اس کفر پر لات مارو، جوتوں سے ٹھوکریں مارو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، صاف کہہ دو کہ اے کافرو، تم جس کی پوجا پاٹ کرتے ہو ہم نہیں کریں گے۔ اور صرف ایک مرتبہ نہیں کہا گیا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم ہمارے معبود کی پیروی نہیں کرتے ہو، اس کی عبادت تم نہیں کرتے ہو، نہیں تمہیں توفیق ملے گی، او منحوس ہو، او مردود ہو، او محروم ہو، تم محروم رہو گے، اور ہم تمہارے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور تمہارے دیوتا کے سامنے نہیں جھکیں گے اور تمہارے یہاں تمہارے استھانوں اور مورتیوں کی پوجا نہیں کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تمہیں اپنا دین مبارک ہو، جاؤ اس دین کو لے کر جہنم میں جاؤ۔ ہم اس دین برحق پر قائم ہیں، جو حقیقت میں اس پوری کائنات کا دین ہے، انسانیت کا دین ہے، جنوں کا دین ہے، اول کا ہے، آخر کا ہے، مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، شمال کا ہے، جنوب کا ہے، جو اس کائنات کا دین ہے، جس کو اللہ نے طے کیا ہے، جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے، بس ہم اس کو مانتے ہیں۔ صاف موقف، کوئی لجلجاہٹ نہیں اور کہیں پر پچکنے کا کوئی موقع نہیں۔ جینا ہے اسلام پر تو جیو، مرنا ہے تو اس پر مرو، ادھر ادھر کی لاگ لپیٹ کے چکر میں مت رہنا۔ اور جب یہ بات کہہ دی گئی تو گویا یہ فرما دیا گیا کہ اب سن لو، بس اب سن لو کہ نصرت تمہارے قدم چومے گی، مدد تمہارے سر پر سایہ کرے گی، فتوحات تمہیں حاصل ہوں گی، جوک در جوک لوگ اس اسلام میں داخل ہوں گے۔ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھ لو گے تم اے محمد، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ لوگ بھیڑ اور فوج در فوج اور جوک در جوک اسی اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے جس پر آج تبصرے مکے میں چھاٹ رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آئے گا، تو اب اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا، ذکر الہی میں مشغول رہنا، شکر اللہ کا ادا کرنا، سر اس کے سامنے جھکانا، دعا اس سے مانگنا، یہ اسی کی طرف سے یہ سب نعمتیں ملیں۔ یہ صورت مدنی ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ خوشخبری دی گئی، اور پھر اسی خوشخبری کا یہ نتیجہ تھا کہ جنگ خندق غیبی مدد سے مسلمانوں نے جیتی، اور اس کے بعد پھر حدیبیہ کا سفر ہوا۔ عمرے کے لیے گئے تھے اور حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد سن 7 ہجری میں عمرہ کیا گیا۔ پھر سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، یعنی کیپٹل، ملک کا کیپٹل فتح ہو گیا، اور اس کا فتح ہونا تھا کہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یمن اور حضرموت اور عمان سے لے کر سیریا اور عراق کے بارڈر تک چاروں طرف سے لوگ فوج در فوج، جوش در جوش، جماعت در جماعت چلے آ رہے ہیں، سب مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں کہ آقا مدنی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے۔ وہ منظر سب نے دیکھ لیا، پورا ملک بدل گیا، پوری دنیا بدل گئی۔ وہ جو بڑے بڑے چودھری تھے مکہ مکرمہ میں جنگ بدر میں ڈھیر کر دیے گئے، جو بچے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سے نظام ہوتا ہے۔ آدمی جب دیکھتا ہے کہ بالکل مایوسی نظر آئی، مکہ مکرمہ میں جب حضور کے ساتھ چند لوگ تھے اور کسی کو ریت پر لٹایا جا رہا، کسی کو چٹائی لپیٹ کر دھواں دیا جا رہا، کسی کے پھندا لگا کر کھینچا جا رہا، تو اس وقت کون امید کرتا کہ ہم آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، فتح حاصل کریں گے؟ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ ان حالات میں دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں، لیکن اللہ جو خالق وہ یہ کہہ رہا تھا، اپنے نبی سے کہہ رہا تھا، مسلمانوں سے کہہ رہا تھا کہ مایوس مت ہو، حالات تبدیل ہوں گے، آزمائشوں کے بعد، بھٹیوں میں سلگنے کے بعد، سخت مصیبتوں کے بعد پھر فتوحات حاصل ہوں۔ اور دشمن تھا گھر کا، حضور پاک علیہ السلام کا سگا چچا،
ابو لہب جسے کہتے تھے. اور ابو لہب اس لیے اس کو کہتے تھے کہ بڑا حسین، سرخ رو، بڑا دولت مند، بڑا مغرور، ہدایت سے محروم رہا. اور صرف یہی نہیں کہ ہدایت سے محروم رہا، وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں سب سے زیادہ حضور پڑوس میں مکان. حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی الاعلان کر دعوت تو ساری بھیڑ جمع ہو گئی. اور اس وقت حضور نے اپنا تعارف کرایا بحیثیت نبی کی، اور یہ فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے تم پر عذاب الہی کا ڈر ہے. اگر تم نے اپنی یہ زندگی نہیں چھوڑی اور ایک اللہ کو وحدہ لا شریک لہ کو نہیں مانا تو تم بچ نہیں سکو گے. تو سب سے زیادہ پورے مجمع میں سب طرح کے لوگ تھے اور مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، لیکن جس شخص نے اپنی قسمت پھوڑ دی، پیروں میں کلاڑی مار دی، غرور اور دولت کے نشے میں جس نے بڑبڑاہٹ اختیار کی، وہ حضور پورے قرآن پاک کا نام کہیں نہیں. صرف پورے قرآن میں اگر نام ہے حضور کے ہے، اس لیے کہ گھر کا آدمی، اس کو تو باپ کی جگہ. اور حضرت ابو طالب سے زیادہ حضور پر توجہ دیتا، مدد کرتا، لیکن پھوٹ جائے اس کے لیے کوئی کیا کر سکتا. تو یہ وہ شخص تھا جو سب سے بڑا دشمن اسلام بن کر سامنے آیا. حضور کی تقریر کے بعد کہنے لگا اسی لیے جمع کیا تھا تو نے. یعنی غصے میں بے بھر کر اس نے آواز بلند کی. سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو اس وقت اپنے بھتیجے کو گالیوں دے رہا ہے، کوس رہا ہے. تو وہ ابو لہب. اور بس اللہ میاں کے ہاں تو کوئی لاگ لپیٹ ہے نہیں، اور اللہ میاں کسی کا محتاج تو ہے نہیں. نبی نے تو 10 مرتبہ سوچا ہوگا کہ میں کیا کروں، میرے چچا ہیں. غم سے اپنے سینے کو پکڑ لیا ہوگا، لیکن اللہ میاں کی طرف تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب، تباہ ہو گیا. جن ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دھمکی دے رہا توڑ دیے گئے، تباہ کر دیا گیا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال کام نہیں آئے گا، اس کی کمائی کام نہیں آئے گا. سیصلی نارا ذات حطب ذات لہب، شولوں والی آگ میں پھینکا جائے گا، جھلسایا جائے گا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، جو کانٹے دار لکڑیاں لا کر محمد کے دروازے کے سامنے اندھیرے میں پھینک اٹھے اور جائیں تو کانٹوں میں الجھ جائیں. فی جیدہا حبل من مسد، ابو لہب کی جو دولت ہے اس سے خرید کر جو قیمتی زیورات پہنتی ہے اور ہار پہنتی ہے، یہاں پر جو یہ سب اپنے مظاہرے کرتی ہے، یہی گردن ہوگی اس کی، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی رسی ہوگی جو اس کی گردن میں ڈالی جائے گی. اتنا بھیانک منظر، کوئی رعایت نہیں اللہ کی طرف سے. باپ ہو، چچا ہو، فلاں ہو، ٹکا ہو، حق قبول نہیں کیا جائے گا. اور رکاوٹ عذاب جو ہے گرم دھات کی طرح گرے گا، انگاروں کی طرح سے جلائے گا. تو یہ فرمایا. اور پھر جو ابو لہب کا حشر ہوا، دنیا میں جو حشر ہوا ہے تاریخ میں اس کا ریکارڈ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کے بعد تو ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب مدینہ منورہ میں دوسرے سال بدر کی جنگ ہوئی، جو مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر پر ایک گاؤں ہے بدر، اور ادھر سے یوں سمجھیے کہ تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے کافروں کی فوج آئی تھی. اور یہاں جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی، جبکہ وہ 313-15 تھے اور ادھر 1000 تھے اور میں ڈوبے ہوئے تھے، اور 24 سردار ان کے اسی جنگ میں مارے گئے تھے. قبر توڑ دی گئی تھی. جب اس کی خبر ابو لہب کو ملی مکہ مکرمہ میں، اس وقت وہ سخت بیماری میں تھا.
کینسر وینسر کیا کیا امراض اس کو ہو گئے تھے. سب سے بڑا خطرناک مرض چیچک کا ایسا ہوا تھا کہ پورے جسم میں چیچک اور اس کی بدبو جس کی وجہ سے گھر والوں تک نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. لوگ قریب نہیں جاتے تھے کیونکہ وہاں چیچک کے سلسلے میں یہ نظریہ تھا کہ فوراً لگتی ہے. کورونا وائرس سے مرنے کے بعد 3 دن تک لاش پڑی رہی, کوئی چھونے کو تیار نہیں, اس لیے کہ وہ مرض ہے کہ جس سے سب بھاگ رہے ہیں. آج بھی آپ نے کہیں کہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کورونا وائرس میں کوئی مریض انتقال کر گیا تو پھر اس کو قبر میں لے جانے کے لیے لوگ تیار نہیں, نہلانے کے لیے تیار نہیں, بدن چھونے کے لیے تیار نہیں, قبرستان کے لوگ اس کی لاش کو دفنانے کے لیے تیار نہیں. تو آپ دیکھ ہی رہے. تو اس دور جاہلیت میں ابو لہب کی لاش 3 دن پڑی رہی, سڑان ہونے لگی, بدبو آنے لگی. تو اس کے ہی گھر کے لوگوں نے کسی مہتر کو بلا کے کہا کہ بھیا اس کو کسی طرح یہاں سے اٹھا کر کہیں ڈھکیل دو. ایک بات یہ کہی گئی, دوسری کہی گئی کہ کہیں دور پر گڈھا کر کے لاٹھیوں سے ڈھکیل کر اس گڈھے میں گرا دیا. پھر اس کے بعد دور سے اینٹ پتھر مار کے مٹی گرا کے اس گڈھے کو بند کیا. یہ حشر ہوا اس انسان کا جو حضور کا چچا تھا اور اس نے حضور کی دعوت کو ٹھکرایا تھا. کیسا عذاب ہے اس دنیا میں اللہ نے عذاب دکھایا, اور آخرت کا عذاب تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. اس لیے سمجھ لینا چاہیے, سب کو سمجھ لینا چاہیے, پوری انسانیت کو سمجھ لینا چاہیے. جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں ان کو ایمان لانا چاہیے, جو ایمان لائے ہیں ان کو ایمان کا مطلب سمجھنا چاہیے, اور قل یا ایھا الکافرون کی صدا بلند کرنا چاہیے, اور پھر اس انجام کو دیکھنا چاہیے, اور اذا جاء نصر اللہ والفتح پر یقین رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد اللہ کا تعارف کیا ہے دنیا کو بتانے کے لیے فرمایا گیا. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ ثواب حاصل کر لو, پڑھ لو, ایک تہائی قرآن ہو گیا اور تم نے ثواب حاصل کر لیا. یہ اعلان ہے پوری دنیا کے لیے, یہ حقیقت کا اعلان ہے جس حقیقت کو یہودیوں کے سامنے, عیسائیوں کے سامنے, مشرکوں کے سامنے, ہندوؤں کے سامنے ہے. لارڈ ایک ہے, اللہ ایک, آسمانوں کا مالک ہے, زمین کا مالک ہے, جو کریٹر ہے, جو نریشر ہے, وہ ایک ہے. کسی کی حاجت نہیں ہے, تمہاری حاجت. سب کو جھکنا ہے, سب کو سجدہ کرنا ہے, سب کو ماننا ہے. سن لیں اس کورونا وائرس میں تو دنیا بڑے حکام سن لیں کہ ان کو اپنے مالک کے سامنے جھکنا ہے, مودی کو ایشور کے سامنے ناک رگڑنی ہے, اور ٹرمپ کو لارڈ کے سامنے ناک رگڑنی ہے, اور پوتین اگر نہیں مانتا تو اسے خدا کو ماننا ہے اور اپنی ناک رگڑنی ہے. دنیا کے تمام بڑے جو کہلاتے ہیں چھوٹے کہلاتے ہیں, جب تک ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے بخشے نہیں جائیں گے, چھوڑے نہیں جائیں گے. اس کے حاجت مند ہے, اللہ ان کا حاجت مند نہیں ہے. جب چاہے گا چرمرا کے رکھ دے گا. میں امریکہ کی کمر توڑ دی ہے, بدھیا بٹھا دی ہے. تو فرمایا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, جیسس سن آف گاڈ نہیں ہے, عزیر سن آف گاڈ نہیں ہے. اور یہ جو ہندو دیو مالا ہے اس میں تو ایک ایسا قصہ ہے کہ بیوی بھی اور بیٹا بھی اور بیٹی بھی اور چنی بھی اور چنا بھی. معلوم ہوتا ہے کہ اپنے جیسے انسانوں یا جانوروں کی ایک کوئی نسل کھڑی کر دی ہے, ان کو خدا بنا دیا. اور میں یہ لم یلد ولم یولد, کوئی اس کا بیٹا پوتا کچھ نہیں, کوئی نسبت کسی کی سلبی نہیں, نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کی کوئی بیوی. وہ یکا و تنہا اکیلا حاکم ہے, اول بھی ہے, وہ آخر بھی ہے, وہ ظاہر بھی ہے, وہ باطن بھی ہے. اسی نے کائنات بنائی ہے, سب اس کے بندے ہیں, فرشتے بھی بندے ہیں, جن بھی بندے, انسان بھی بندے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی برابر نہیں, کوئی ہمسر نہیں, کوئی مقابل نہیں, کوئی حریف نہیں. اس لیے کسی پہلو سے کروڑوں دیوتاؤں بناؤ تو یہ تمہاری بے عقلی کا ثبوت ہوگا اور کچھ نہیں. جہالت کی جتنی پوٹلیاں چاہو تیار کر لو, تھیلے برابر حقیقت نہیں. اس کا اعلان کر دیا. جب وہی ہے, سب کچھ اسی کا ہے, تو پھر اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب تمہیں جیسے اس کا اعلان کرنا ہے کہ وہ ایک ہے, ویسے اس کا اعلان کرنا ہے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ,
کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس رب کی، اس مالک کی کہ جو صبح کی پو پھاڑتا ہے، بیج کو پھاڑتا ہے، دانے کو پھاڑتا ہے اور رات کو چاک کرتا ہے، صبح کو نمودار کرتا ہے، زمین کو گردش میں رکھتا ہے، سورج و چاند کو گردش میں رکھتا ہے، جس نے یہ سسٹم بنایا ہے، وہ جو مالک ہے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں، وہ اپنی پناہ میں مجھے لے لے۔ کس سے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، جو بھی اس کی مخلوقات ہیں ان کے شر سے بچا لے۔ خیر کا بھی پہلو ہوتا ہے، شر کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ اس اللہ نے متضاد چیزیں پیدا کی ہیں انسان کی آزمائش کے لیے۔ بکری پیدا کی ہو کہا حلال ہے، اس سور پیدا کیا ہو کہا حرام ہے، پانی پیدا کیا ہو کہا کہ اس کا یوں استعمال کرو، آگ پیدا کی ہو کہا کہ اس سے یوں بچو اور یا اس کا استعمال اس طرح کرو، زہر پیدا کیا کہ پھر اس سے اپنی جان بچاؤ، تریاق پیدا کیا کہ اگر جسم میں داخل ہو تو اس کا استعمال کرو۔ یہ اس کی قدرت کی رنگا رنگیاں ہیں۔ اب دعا یہ کرنا ہے کہ اے فلق کے مالک، صبح کے مالک، رات کے مالک، ہر چیز کے مالک، تمام مخلوقات کے شر سے میری حفاظت ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور تاریک رات کے شر سے۔ رات کی تاریکی جو بڑھتی ہے، کیڑے مکوڑے بھی نکلتے ہیں، سانپ بھی رینگتے ہیں، درندے بھی کہیں باہر آ سکتے ہیں، چور، چکیت، ڈکیت، بدکار، عیاش، بدماش، یہ سب راتوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے جرائم کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ رات کی تاریکی کے شر سے بھی اللہ ہماری حفاظت ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اے اللہ ان کے شر سے بھی خاص طور پر بچا لے جو جادو کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، جو گرہیں بناتے ہیں، دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں کسی پر جادو کرنے کے لیے، ان کے شر سے، ان کے جادو کے شر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اے اللہ حسد کرنے والے کے شر سے بچا لے، کیونکہ جو جلتا ہے نا کسی سے، حسد کرتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کیسے نقصان پہنچا دوں میں اس کو جس سے وہ جلتا ہے۔ اس لیے بہت شرری ہوتا ہے، حاسد بڑا شرری ہوتا ہے، اور حاسد بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور حاسد قریب کا انسان ہو سکتا ہے۔ جو قریب رہتے ہیں انہی میں حسد ہوتا ہے، دور جو ہوتے ہیں ان سے حسد نہیں کرتا آدمی، کیونکہ وہ سامنے نہیں، ان کے ساتھ انٹر ایکشن نہیں، کوئی رد عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی پناہ حاصل کرو، وہی ہے جو تم کو پناہ دینے والا ہے۔ پھر مزید بالکل اخیر میں یہ فرمایا گیا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہو، یہ بھی کہو، دعا مانگو، زبان سے بھی کہو، دل سے بھی سوچو، دماغ سے بھی غور کرو، کہو کہ پناہ چاہتا ہوں اس کی جو تمام لوگوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، ملک الناس، سب کا بادشاہ ہے، الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود ہے۔ کس سے پناہ چاہیے؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو وسوسہ اندازی کرتا ہے اور چھپا رہتا ہے، یعنی شیطان جسے ہم دیکھ نہیں رہے، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے وہ، لیکن دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کنٹرول پاور اس کو ایسی ہے کہ وہ ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ یہ حرکت کرتا رہتا ہے، اس کے شر سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بری نیت پیدا کرتا ہے، برا فکر، برا خیال، برے عمل پر ابھارتا ہے، عمل کرواتا ہے۔ جنوں کے ساتھ بھی یہ کرتا ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور جن بھی ہوتے ہیں شیطانوں میں اور انسانوں کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو شیطان باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں، اور وہ جس پر بھی اپنا اثر ڈالنا چاہتے ہو، بس ہمیں تو اللہ کی پناہ چاہیے شیطان مردود سے اور اس کے کاموں سے، اور جو بھی اس کے تابعدار ہیں ان سب سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور بھائی بچوں کا
آغاز ہوگا ان کا، بسم اللہ ان کی ہوگی، پڑھائی شروع کریں تاکہ آپ جی کو شاگرد ملے۔ چلو آ جاؤ، کہاں ہے اور کہاں ہے؟ سب کو بلاؤ۔ اچھا چلو ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اور بلاؤ، ادھر بلاؤ، آؤ جلدی آؤ، ادھر ہی آ جاؤ، سب ایک ساتھ کہنا جب ہم پڑھائیں، جب بولیں گے تو سب لوگ ایک ساتھ بولنا۔ چلو بھائی ماشاء اللہ، بس اس کا ہو گیا تھا۔ اچھا چلو چلو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها لا حمزة یا۔ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ چلو وہاں بیٹھ جاؤ اور دعا کرو۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظنا فوقنا ومن تحتنا. اللهم احفظنا من أن نغتال
الجبال من تحتنا. اللهم احفظنا من كل شر وسوء ومكروه. اللهم احفظنا من كل سوء وشر ومكروه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بك من كل بلاء. اللهم إنا نعوذ بك من كل وباء. اللهم إنا نعوذ بك من البلايا والمحن والشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم علم أولادنا، اللهم علم ذريتنا ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم العن الكفرة الفجرة الظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم مزق جموعهم. اللهم اهزمهم شر هزيمة. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصرنا عليهم. اللهم انصرنا عليهم. اللهم انصرنا عليهم في بلدان الإسلام. اللهم انصرنا عليهم في جميع بقاع الأرض. اللهم انصر إخواننا المسلمين المؤمنين الطيبين الصالحين. اللهم انصر جماعة الدعوة على الكفار والمنافقين والمندسين في صفوفنا والمشركين. اللهم انصرنا عليهم. اللهم أعلي بنا كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعلي بنا كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم يا رب ارزقنا الطمأنينة والسكينة. اللهم ارزقنا الطمأنينة والسكينة. اللهم ارزقنا أعوانا وأنصارا طيبين صالحين أوفياء آمنين مأمونين يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا. اللهم أعزنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اے اللہ میں اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی اس مبارک رات میں کیا معلوم ہے کہ تیرے جبرائیل امین و فرشتے زمین پر اتر رہے ہوں. اے اللہ علم حقیقی تیرے پاس ہے، لیکن اے اللہ یہ رمضان المبارک بغیر شب قدر کی نعمتوں کے ہمارے سر پر سے نہ گزر جائے. اے اللہ ہمیں شب قدر کی دولت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، اچھے فیصلے عطا فرما، اچھی تقدیر عطا فرما. اے اللہ مستقبل کی ہر برائی سے، ہر خطرے سے، ہر نقصان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رمضان المبارک کی تمام برکات عطا فرما، روزے کی برکات عطا فرما، تراویح کی عطا فرما، تلاوت کی عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے ذکر کی توفیق ہمیشہ نصیب فرما اور اپنے ذکر کے انوار عطا فرما. اے اللہ
سر سے پیر تک اپنے انوار سے ہمارے باطن کو بقع نور بنا دے۔ اے اللہ ہر طرح کی ظلمات سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے آج جس تیرے بندے کا قرآن پاک ختم ہوا، مولوی یونس نے جو قرآن پاک مسجد میں سنایا، اے اللہ اپنے فضل سے اس کے لفظ لفظ کو ہر حرف کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تلاوت کی چاشنی عطا فرما اور قرآن پاک کے معنی کی گہرائی عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی بصیرت عطا فرما، فراست عطا فرما، شفا عطا فرما، نور عطا فرما۔ قرآن پاک کی گہرائیوں میں اترنے کی اور اندر سے اس کے موتیوں کو چننے کی اور پھر پوری امت کو ان سے فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل۔ اے اللہ اپنی کتاب پاک سے مناسبت خاصہ عطا فرما، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت نصیب فرما، محبت عطا فرما، مناصرت عطا فرما۔ اے اللہ دائمی تعلق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام پر جینے اور اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک پر توحید کو غالب فرما دے۔ اے اللہ اس ملک پر توحید کو غالب فرما دے۔ اے اللہ جو دور ہیں ان کو قریب فرما دے، جن کے سینے بند ہیں ان کے سینے کھول دے، جن کے دماغوں پر قفل چڑھے ہیں ان کے قفل اتار دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان کی باد بہاری چلا دے، اپنے فضل و کرم سے سب کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جمنے اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر، ہمارے مشائخ پر، ہمارے بزرگوں پر، خاندان کے ان افراد پر اور اہل اسلام کے ان بزرگوں پر جو دنیا سے جا چکے اپنا رحم فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ آج اس بلا میں جو لوگ مبتلا ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا ان کو شہداء کا درجہ عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جو اس سے فائدہ اٹھا کر دین کی دعوت دینے والوں کو بدنام کر رہے ہیں اللہ انہیں ذلیل فرما دے۔ اے اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط فرما، جس زبان سے وہ بولتے ہیں اس زبان کو کھینچ لے، اور اے اللہ جس فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اس فن کے قلم کو توڑ کے رکھ دے۔ اے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما، اے اللہ اپنے جلال کی آگ میں ان کو سلگا کے رکھ دے، ان کو جلا دے جو اسلام کے راستے میں روڑا بنے ہوئے ہیں اور جو تیری معرفت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، داخلی فتنوں سے اور باہر کی سازشوں سے، یہودیوں سے، صلیبیوں سے، صہیونیوں سے، ہر طرح کے دشمنوں سے ہمارے حرمین کی اور ان کی سرزمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مصر اور تیونس اور الجزائر اور لیبیا اور یمن اور جتنے بھی ملک ہیں، سیریا اور عراق، اے اللہ ان سب جگہوں پر اپنے فضل سے اپنے مومن بندوں کو فتح عطا فرما، اور اے اللہ جو ان کے خلاف ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں اے اللہ اب ان کی رسی کو کس دے، اے اللہ اب ڈھیل اپنی بند کر دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کے چنگل کو توڑ دے۔ اے اللہ ان پر اپنا ایسا عذاب مسلط فرما کہ ان کا نظام بکھر کے رہ جائے، ان کے پاس سوائے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے اور کچھ باقی نہ رہ جائے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو فتوحات عطا فرما، اپنی نصرتوں سے نواز دے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں قرآن پاک کے ختم کے موقع پر اور اس 27ویں شب میں ہمارے جن بچوں نے قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے الف با تا سا کی ابتدا کی ہے، اے اللہ یہ بچے جو سندس اور عمر اور سکینہ کے نام سے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، علم عطا فرما، ترقی عطا فرما، اور تمام بچوں کو اے اللہ آج ہی کے دن ہمارے داماد مولوی حافظ فیصل نے قرآن پاک سنایا مظفر نگر میں، خانجہاں پور میں، اپنے گھر میں، اے اللہ ان کے بھی قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرما، سننے والوں کے سننے کو قبول فرما، اور پورے گھر پر اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ ایک ایک بچے اور بچی کو اے اللہ اپنا علم عطا فرما، اور اے اللہ اپنے دین کی معرفت عطا فرما، اور صحت اور عافیت عطا فرما، اور اچھی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے اہل تعلق ہیں، اہل قرابت ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ماموں مولانا
رابع صاحب کو اللہ اچھی عمر عطا فرما، صحت عطا فرما، اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں اور عورتیں ہیں جو جس رشتے سے بھی منسلک ہے، اللہ اس کا خصوصی طور پر خیال فرماتے ہوئے سب کے لیے برکت کا فیصلہ فرما، رحمت کا فیصلہ فرما، عافیت کا فیصلہ فرما، ترقی کا فیصلہ فرما، آپس کے جوڑ کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے الفت عطا فرما، محبت عطا فرما، معانست عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی اصحاب ہیں، جتنے بھی اصدقاء ہیں، جتنے بھی اہل تعلق ہیں، پھر جتنے بھی اہل اسلام ہیں، جتنے بھی اہل ایمان ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اداروں کی، دارالعلوم دیوبند کی، دارالعلوم ندوے کی، مظاہر علوم کی، جامعہ سید احمد شہید کی، اور جتنے بھی ملک اور بیرون ملک وہ ادارے ہیں جو تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں، وہ جماعتیں ہیں جو دین کے فروغ کا کام کر رہی ہیں، اور وہ ادارے ہیں جو اس دین کی خدمت میں مشغول ہے۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب پر سے مصیبتوں کو دور فرما، سب کے قلوب کے اندر محبت پیدا فرما، سب کے درمیان جوڑ پیدا فرما، اس امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ جامعیت اور اجتماعیت نصیب فرما۔ اے اللہ اندر اور باہر کے تمام فتنوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو حقائق ہیں ان حقائق کا ہمیں فہم عطا فرما، ادراک عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے ایک ایک فرد سے اور آپ کی ایک ایک حدیث سے اور ایک ایک سنت سے اور ایک ایک ادا سے ایسی محبت عطا فرما کہ اس کے لیے ہم اپنی جانیں نچھاور کریں اور اپنی فداکاری کا ثبوت دیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے نبی پر اپنی جانیں نچھاور کی، جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اے اللہ جن کا تو نے انتخاب فرمایا اور جن کے مقامات کا تذکرہ فرمایا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو اور ان کے بعد تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، محدثین کو، فقہاء کرام کو، مؤرخین کو، دین کے داعیوں اور مجددوں کو اور مصلحین کو اور ان کے ماننے والوں کو اور ساتھ دینے والوں کو، سب کو اے اللہ رمضان کی اس مبارک رات میں اپنی برکتوں سے نواز دے، اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ جو گزر چکے پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما، اور پوری امت کے تمام علماء اور صلحاء اور اولیاء کی طرف سے اور تا قیامت تمام پیدا ہونے والے اہل اسلام کی طرف سے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سب کا درود و سلام پہنچا دے۔ اے اللہ ان کو پوری امت کی طرف سے اعلیٰ سے اعلیٰ جزا عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ قیامت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پر، اس کوثر پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما جس کے لیے تو نے اعلان فرمایا کہ وہ ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ اے اللہ اس حوض کوثر سے اے اللہ جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرما۔ اس حالت میں نصیب فرما کہ نبی پیار سے کہے کہ آجا تو میرا ہے، نبی پیار سے کہے کہ آجا تو میرا ہے، تو میرے خاندان کا ہے، تو میرے صحابہ کا ہے، تو وفادار ہے، تو حقدار ہے۔ نبی پیار سے بلائے۔ اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما، دنیا میں بھی عزت عطا فرما، عقبہ میں بھی عزت عطا فرما، یہاں بھی سرخروئی نصیب فرما، وہاں بھی سرخروئی نصیب فرما، حیات طیبہ عطا فرما، اچھی موت عطا فرما، قبر کی اچھی زندگی عطا فرما، اچھا محشر عطا فرما، ہر حال میں خیر مقدر فرما دے، ہر حال میں ہمارے لیے خیر مقدر فرما دے، ہر شر سے ہم کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو، امت کے تمام افراد کی دعاؤں کو، حرمین میں ہونے والی دعاؤں کو، مسجد اقصیٰ میں ہونے والی دعاؤں کو، چھپ چھپ کے اپنے اپنے گھروں میں، کسی کٹیا میں، کسی معمولی سے جھوپڑے میں تیرے جو بندے لو لگا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، اور ان کی سب کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما دے۔ اے اللہ اس پوری امت جو یہاں پر بھی کر رہی ہے اس کو محشر میں جوڑ دے اور اپنے نبی کا سایہ عطا فرما دے، اور اپنی رحمت کے چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لے اور ہماری اچھی مرادیں پوری فرما دے، اور دل کو ہر بری مراد سے اور کسی غلط ارادے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سکینت عطا فرما، اور ہمارے ذہنوں کو اے اللہ ذہانت اور ادراک کی صلاحیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے جسم کو نورانی بنا دے اور ہر ظلمت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہم وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اے اللہ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا، اور ابھی خاص طور پر ہمارے یمنی عزیز دوست برادر عادل یمنی نے دعا کے لیے وہاں سے قطر سے فون کیا، اے اللہ کتنے تیرے بندے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دعاؤں میں شریک ہوں، جن سب کے نام ابھی ہماری زبان پر نہیں لیکن تو سب کے بارے میں جانتا ہے۔ اے اللہ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا، یہ تمنا کی اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما، ان کی تمام اچھی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ خصوصی خیر کا، رحم کا، کرم کا، مغفرت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه